السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہے کہ آپ حضرات اس گنہگار کو سننے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمات اور دین و سنیت کی خدمات کے صلے میں ہمیں آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا عمران القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، میں ان سے بے پناہ خوش ہوں۔ بڑی چھوٹی عمر میں بہت بڑے کام کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے لیے کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے، مگر قوم کے لیے کرنا یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ آج اس اللہ کے گھر میں عوام اہل سنت کا یہ خوبصورت اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ کئی علاقوں سے عاشقان مصطفیٰ جو سنی تبلیغی مشن کو اپنے عزائم اور اپنے منصوبوں سے، اپنے عملی کردار سے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے سنی تبلیغی مشن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، یہ حضرات آج آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں۔ صرف ایک مقصد ہے کہ سنیت کو عام کیا جائے اور آپ کے اندر عقائد سے لے کر اعمال تک اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین آپ تک پہنچایا جائے۔ صرف یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے سنی تبلیغی مشن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں بہت زیادہ وقت تمہیدی باتوں میں لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، ایک دینی محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا موضوع جو آج ابھی میں خطاب کے لیے کھڑا ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت، اور میں نے اسی لیے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں سے ایک آیت کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے، اور دوسری آیت کا تعلق خاص اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
اس لیے جب ہم اپنے عقائد و نظریات اور اپنے معمولات کو جان لیں گے وہیں سے بد مذہبیت کا رد ہو جائے گا. اس لیے اس بہترین موضوع پہ میں اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں حق موضوع ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں. امت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بلکہ خود امت محمدیہ کو بھی شامل کر لیں. انبیاء و مرسلین کے بعد ایسی دو مقدس جماعتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی جو مقدس جماعتیں ہمارے نبی کو اللہ نے دی. ایک حضور کے اہل بیت جو سارے نبیوں کے اہل بیت میں سب سے افضل ہے، اور ایک حضور کے صحابہ جو سارے نبیوں کے صحابہ میں سب سے افضل ہے. نہ حضور کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابہ ہیں اور نہ حضور کے اہل بیت کی طرح کسی نبی کے اہل بیت. اور یہ دونوں چیزیں انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں جمع فرمائی. ان دونوں جماعتوں کے تعلق سے قرآن مجید کی نص قطعی ہے، صریح نص قطعی، درجنوں صحابہ کے بارے میں بھی اور درجنوں آیتیں اہل بیت اعظام کے بارے میں بھی. میں نے صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کی تعریف، جن کی فضیلت، جن کی خوبیاں، جن کی رفعتیں ہمارا رب بیان کرے، اس جماعت کی عظمت کا کیا کہنا. اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ان کے صحابہ ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کفار و مشرکین پر، اللہ کے دشمنوں پر یہ بڑے سخت، بڑے کرے ہیں. رحماء بینہم، اور اللہ والوں پہ بڑے مہربان، آپس میں بڑے محبت والے. تراہم رکعا سجدا، ان کی زندگی یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں دیکھو گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی کی نہیں؟ ارے بولیے. اللہ نے بیان فرمائی، اور میں نے بتایا کہ 45 منٹ میں اگر میں صرف صحابہ کی شان میں اترنے والی صرف آیتیں کروں تو انشاءاللہ 45 منٹ گزر جائیں گے. صرف صحابہ کی شان میں اترنے والی آیتیں، میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی ہے اور آپ کو ایک رزلٹ دیا کہ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جس کی شان، جن کی فضیلتیں ان کا رب بیان کر رہا. اب آئیے دوسری جانب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، اہل بیت مصطفیٰ، جن کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، حضور کے خاندان والے، حضور کے قرابت دار. اس کی بڑی تشریحات ہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب صحابہ نے حضور کے احسانات کو دیکھ کر کچھ
تحائف پیش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو دین تم تک پہنچایا، جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، اس پر مجھے کسی اجرت کی ضرورت نہیں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، میری خواہش یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہ حضور کی خواہش ہے۔ تو حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ نص قطعی سے ثابت ہے، ایک طرف صحابہ کی مقدس جماعت اور ایک طرف اہل بیت کی مقدس جماعت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے صحابہ میں پورے اعتماد کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس بات کی ضمانت دیتے ہوئے کہ میں اپنی اس بات پر مناظرہ کر سکتا ہوں، میں اپنی اس بات پر مناظرہ کر سکتا ہوں، کوئی مائی کا لال ایک صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ایک کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتا کہ اہل بیت نے صحابہ سے دشمنی کا اظہار کیا ہو یا صحابہ نے اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کیا ہو۔ پوری کتب احادیث میں، قرآن مقدس کی تمام آیات میں کوئی مائی کا لال ایسی کوئی صحیح سند پیش نہیں کر سکتا کہ جس میں ثابت کرے کہ صحابہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے معاذ اللہ، یا اہل بیت صحابہ سے نفرت کرتے تھے۔ بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے رافضیوں کو تکلیف ہے، غیظ المنافقین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضرت امام حسین پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کسی گفتگو میں مشغول ہیں، تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین یہ دونوں ساتھ تھے۔ دیکھا ایک روایت میں حضرت امام حسن کا ذکر ہے، دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک اور ایک عبداللہ ابن عمر، تو دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم گفتگو میں مشغول ہیں، تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی واپس ہو گئے اور ان کو واپس ہوتا دیکھ کر حضرت امام حسین بھی واپس ہو گئے۔ جب حضرت فاروق اعظم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہیں بلایا، کارے عبداللہ ابن عمر گئے تو جانے دیتے، آپ کیوں گئے؟ آپ کی برکت سے تو اللہ نے سروں پہ بال اگائے، آپ کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں یہ عزتیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نماز پڑھ کے مولا علی کے ساتھ نکل رہے ہیں، مولا علی کے ساتھ نکل رہے ہیں، خوشگوار موڈ میں دونوں ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ آگے پہنچے تو حضرت امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے تھے، بچوں کے درمیان کھیل رہے تھے، تو حضرت امام حسن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ مولا علی دیکھ کے قہقہا لگا رہے، زوردار انداز میں ہنس پڑے، تو حضرت علی سے ازراہ مذاق فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا آپ جیسا نہیں ہے، ہمارے نبی کی شکل و صورت پہ گیا۔ یہ ہے اہل بیت اور صحابہ کے تعلقات۔
یہ ہے تعلقات، یہ کیوں نہیں لاتے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا یہ چیلنج میری رہتی عمر تک رافضیت پر باقی رہے گا۔ صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ایسی لاؤ کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ صحابہ معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے یا اہل بیت معاذ اللہ صحابہ سے نفرت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ امت کے اندر فتنے تو بہت پیدا ہوں گے، کیونکہ میرے آقا نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مسلم شریف کتاب الفتن دیکھیں، ترمذی شریف کتاب الفتن دیکھ لیں، اور دیگر کتب احادیث کے جو ابواب الفتن ہیں اس میں آپ یہ حدیثیں پڑھیں گے۔ حضور نے کہیں یہ فرمایا کہ ایسے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے ایسے تم پر فتنے اتریں گے۔ بعض میں فرمایا اتنی شدت کے فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص اگر صبح میں مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں فرمایا کہ اتنے کرے اور سخت قسم کے فتنے ہوں گے کہ جیسے کالی رات میں کالے بادل تمہارے سروں پہ چھا جاتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ فتنے تمہارے سروں پہ چھا جائیں گے۔ ایسی بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہے، مگر تو خاص فتنوں کی نشاندہی میرے آقا نے اپنے زمانے میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا، دو خاص فتنے، اور میں آج اپنے اس خطاب میں ان دونوں فتنوں سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان دونوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ الرحمن آپ ہمیشہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے رہو گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ خود مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تمہارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ کیا معاملہ حضرت عیسیٰ کی طرح، تو حضور نے اس کی وضاحت خود فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ کے تعلق سے دو گروہ گمراہ ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ دو گروہ، ایک نے ان کی عداوت، ان سے دشمنی اتنی زیادہ کی کہ ان کی ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگا، تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کیا کہ معاذ اللہ انہیں خدا بنا ڈالا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہاں تک تو میرے آقا کی حدیث ہے، اب مولا علی کا فرمان سنو۔ اب مولا علی کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو اور کان کھول کے سن لو کہ میرے تعلق سے بھی دو گروہ گمراہ ہوں گے، میرے تعلق سے بھی دو جماعتیں جہنم رسید ہو جائیں گی۔ ایک وہ جماعت جو مجھ سے محبت میں اتنا غلو کرے گی، اتنا غلو کرے گی کہ مجھے اس منصب پر بیٹھا دے گی جس کا میں لائق نہیں، میرے اندر وہ باتیں ثابت کرے گی جس کا میں اہل نہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو مجھ سے نفرت کرے گی، اور اتنی نفرت کرے گی کہ میرے اوپر کفر کا حکم لگا دے گی۔
اور ہوا رافضیوں نے مولا علی سے اتنی زیادہ محبت کا دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ بعض نے تو انہی کو خدا کہہ ڈالا اور بعض نے تو انبیاء سے افضل لکھ ڈالا، اور خارجیوں نے مولا علی سے اتنی نفرت کی کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے ڈالا۔ تو اب یہ رافضیت اور خارجیت یہ تو وہ گمراہ کن جماعتیں ہیں جو مولا علی کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکی تھی۔ بات سمجھ رہے؟ ان کا تانا بانا بڑا پرانا ہے، اور اس وقت سے لے کر یہ دونوں جماعتیں اسلام کو منتشر کرنے میں، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے میں اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلی کرنے میں اپنی پوری طاقت اور سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ بس اس پر آتے، پہچان کیسے ہوگی کہ یہ رافضیت کا شکار ہے، یہ خارجیت کا شکار ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ بس اتنی سی پہچان سمجھ لو کہ جو شخص اہل بیت یا صحابہ میں سے، اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرے، کسی سے نفرت کرے، تو سمجھ لینا کہ وہ شخص ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہو چکا ہے۔ اگر وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی دشمنی اسے جنت میں تو نہیں لے جائے گی، جہنم میں ضرور لے جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، کہ یہ دونوں ہمارے لیے دونوں جماعتیں ہمارے آنکھوں کا نور ہے، یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ دونوں جماعتیں ساری دنیا کی تمام جماعتوں سے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی بھی کسی کی گستاخی کرے، کسی کی آڑ لے کر، اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے وہ کہے، تب بھی سمجھ لینا کہ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کے صحابہ کے اوپر اپنی دشمنی نکال رہا ہے، اور یہی رافضیت کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے دونوں جماعتوں میں سے کسی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یا تو رافضی ہے یا خارجی ہے، اہل سنت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو دونوں کو عزت دیں، جو دونوں سے محبت کریں، جو دونوں کو اپنے سروں کا تاج رکھیں، الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہے۔ بس یہ ایک مختصر سی پہچان ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، اس بات کو اچھی طرح ذرا آپ سمجھیں، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صحابہ کے فضائل آپ جانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل پہ آپ تقریریں سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے نسل کے اعتبار سے پوری دنیا میں جو سب سے اعلیٰ خاندان اللہ کے نزدیک تھا، اللہ نے اسی خاندان میں پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ پوری تفصیلی حدیث ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے عرب کو چنا، پھر پورے عرب سے قریش کو چنا، پھر پورے قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ پوری لمبی حدیث، ٹھیک ہے؟ تو پورے انسانوں کے جتنے خاندان اور طبقے تھے، جو سب سے زیادہ نسلاً اللہ کی بارگاہ میں عزت والی نسل تھی اور عزت والا گھرانہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی گھرانے میں ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ اور جو ماں باپ سب
سے بہتر تھے اس ماں باپ کی اولاد پیارے مصطفیٰ کو بنایا۔ یہ بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اب آئیے صحابہ کی طرف، یہ حضور کی نسل اور اہل بیت کی بات ہو گئی۔ جب حضور کا خاندان سب سے بہتر تو حضور کی نسل پاک کا کیا کہنا، حضور کی آل کا کیا کہنا۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں بریلی والے سرکار نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس کے آگے بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے صحابہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ نے عرب کو چنا، عرب کے تمام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کو سب سے بہتر منتخب فرمایا۔ ہم چنتے ہیں نا، یہ چناؤ کا دور چل رہا، یو پی میں بھی چناؤ چل رہا۔ ہم تو جب چنتے ہیں تو ہمارا چناؤ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کبھی پیسے ملنے والے ادھر دے دیا، کہیں سے مکان بننے والا ادھر دے دیا، کہیں ذات پات کے نام پر دے دیا، کہیں علاقائی محبت میں دے دیا۔ الگ الگ ہمارے چناؤ ہوتے ہیں، مگر اللہ کا چناؤ، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ نے جسے چنا واقعی وہ بہتر ہے، اس لیے اللہ نے چنا۔ بولو بھائی، ہے نا؟ اللہ نے انبیاء کو چنا تو انبیاء سے بہتر پوری دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، عقیدہ ہے ہمارا۔ اللہ نے جسے نبوت و رسالت کے لیے چنا اس سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، کسی مخلوق میں نہیں، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں، نہ فرشتوں میں، کسی مخلوق میں نہیں۔ اللہ نے جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ ارے وہ خالق و مالک ہے، ایک فیکٹری کا مالک جانتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ کون سا بہتر ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا، اسے خوب معلوم ہے کہ سارے بندوں میں سب سے پاکیزہ فطرت کس کی ہے۔ بولو، ہے سب سے پاکیزہ فطرت اللہ نے انبیاء و مرسلین کو عطا فرمائی۔ اب آئیے، اللہ نے سارے نبیوں کے اصحاب میں سب سے بہتر جن لوگوں کو چنا وہ نبی کے صحابہ۔ وہ کس کے صحابہ ہیں؟ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ، اللہ نے انہیں چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنا دین قائم کرنے کے لیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو اللہ نے جن صحابہ کو چنا، آج اگر کوئی کتا یہ کہے کہ وہ منافق تھے، آج وہ کہے معاذ اللہ انہوں نے غصب کیا، معاذ اللہ انہوں نے بے ایمانی کی، معاذ اللہ انہوں نے آپس میں اہل بیت کو ستایا، تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ اعتراض صحابہ کی ذات پر نہیں، اللہ کے انتخاب پر ہے۔ کیا ہمارا رب معاذ اللہ اتنا مجبور ہے، ہمارا رب اتنا مجبور ہے اس طرح سے کہ وہ نبی کے صحابہ کے لیے ڈھنگ کے لوگوں کو نہیں چن سکا؟ ایسے لوگوں کو چنا جن کو یہ منافق کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت انہیں آج بھی اپنے پہلو میں سلائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آج بھی انہیں اپنی پہلو میں سلا کے رکھا ہے، اور قیامت کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا؟ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے لوگوں دیکھو ایسے ہی ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اگر حضور کی وفات کے بعد یہ دونوں منافق ہو چکے تھے تو کیا قیامت کے دن مصطفیٰ منافقوں کو لے کے اٹھیں گے؟
اور ایک بات سنو، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ارے بولو بھائی، یہ عقیدہ تو ایسا ہے کہ کوئی مذہب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا نا؟ اب میں ایک دلیل دیتا ہوں، کوئی بد عقیدہ بھی، یہاں تک کہ رافضی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ضرور ہوگا، میرے آقا نے فرمایا، اور یہ احادیث متواتر المعنی ہے جس پر عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے نبی نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، کس کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نزول فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے، اور جب وہ آئیں گے کچھ دن دنیا میں گزاریں گے، امن کا زمانہ ہوگا، ہر طرف خیر ہی خیر ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، 45 سال اس دھرتی پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ ان پر بھی سچ ثابت ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ان کی وفات ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد یہ رافضی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دونوں شیخین کے بارے میں کہ یہ منافق ہو گئے تھے، یہ بدل گئے تھے، تو حضور کی وفات کے بعد یہ حضور کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ ہر برائی کا خاتمہ کر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ، ہر طرف خیر و برکت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑا ذری زمانہ ہوگا، یہاں تک حدیث میں آیا کہ لوگوں کے دلوں سے نفرتیں، حسد، جلن، یہ بھی اللہ دور فرما دے گا۔ اتنے خیر کا زمانہ وہ ہوگا کہ دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، حسد اور جلن ختم ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کسی برائی کو نہیں چھوڑیں گے، ساری برائیاں ختم کر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے؟ مگر جب آپ کی وفات ہوگی تو دفن کہاں کیے جائیں گے؟ یہی مجھے آپ کو بتانا، دفن کہاں کیے جائیں گے؟ دفن اسی مقبرے میں، اسی گنبد خضرا میں جہاں پیارے مصطفیٰ آرام فرما رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان ان کی روح قبض ہوگی، حرمین شریفین کے درمیان ان کی روح قبض ہوگی، اور ان کے جسد پاک کو مدینہ طیبہ لایا جائے گا۔ اب دیکھو، میں ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی قبر پاک اور دونوں شیخین کی قبریں کیسی ہیں، تمثیلاً تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی قبر پاک کے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بغل میں حضرت عمر۔ ارے آپ سمجھ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے بغل میں حضرت ابوبکر صدیق، لیکن جب صحابہ نے ابوبکر صدیق کو دفن کیا، ارے سارے احکام زندگی تک رہتے ہیں، اور زندگی کے بعد دنیا کے سارے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، مگر جب دفن کرنے کی باری آئی ابوبکر صدیق کو، دفن تو کیا پہلو مصطفیٰ میں، مگر ابوبکر صدیق کی جو قبر کھودی گئی تو اس کی شروعات حضور کے سینے کے مقابل سے کی گئی، یعنی قبریں دونوں برابر نہیں، دونوں بالکل جیسے ہم اپنے قبرستانوں میں ایک قبر ہے ٹھیک اس کے بغل میں دوسری قبر نہیں۔ جب ابوبکر صدیق کی قبر کھودی گئی تو حضور پاک کے چہرے سے لے کر نہیں، سینے سے نیچے تک
تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر، ابو بکر صدیق کا سر حضور کے سینے کے مقابل میں رہے۔ وہ صحابہ جو قبروں کو بھی حضور کی قبر کے برابر ابو بکر کی قبر کو نہ کرے، کتنا گستاخ امتی ہے جو نبی کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو دفن کیا گیا تو صحابہ نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق کے سینے سے حضرت عمر کی قبر کھودی۔ سبحان اللہ، یہ کیا صحابہ نے ہمیں عقیدہ دیا! ارے عمر کو صدیق کے برابر نہیں سمجھا، ان کی قبر کو صدیق کے مقابل میں نہیں رکھا، بلکہ تھوڑا نیچے سرکایا اور سینے سے پائنتی جانب کی طرف لیا۔ تو سب سے آگے کی طرف، سرہانے کی طرف میں سب سے آگے حضور کی قبر پاک، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی تھوڑی نیچے، پھر حضرت عمر کی تھوڑی نیچے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گنبد خضرا میں دفن ہوں گے تو کہاں دفن ہوں گے؟ کہاں دفن ہوں گے؟ اللہ کے نبی کے دوسری جانب جگہ خالی ہے۔ بولو بھائی، دوسری جگہ خالی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نبی کو نبی کے قریب دفن کیا جائے، نبی کو نبی کے بغل میں دفن کیا جائے، مگر رب محمد کی قسم، ملا علی قاری کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عمر کے بغل میں دفن کیے جائیں گے، عمر کے بغل میں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، اس طرح اٹھیں گے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان میرے دونوں صحابی ہوں گے۔ اگر حضور کے بعد یہ دونوں منافق ہو گئے تھے تو حضرت عیسیٰ قبریں اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ ارے بولو، قبریں اکھاڑ کے پھینک دیتے، مگر حضرت عیسیٰ تو ان کے بغل میں آرام کرنے والے ہیں۔ تو نبیوں کے درمیان یہ شیخین کو جگہ اللہ نے دی، ان سے افضل کون ہو سکتا ہے امت میں؟ ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یقین رکھو، اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہیں، اور اسی عقیدے پہ رہو۔ یہ سوشل میڈیائی جو تحریکیں چل رہی ہیں اور تمہیں پوسٹیں کر کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو پوسٹ بھیجتا ہے، میں نے تو کہا کہ جتنے 26 آیتوں پر اعتراض کرنے والے ہیں، ایک آیت صحیح سے پڑھ کے دکھا دیں۔ ارے یار بحث چھوڑو، ایک آیت وہ پڑھ کے دکھا دیں کہ ہاں یہ آیت ہے۔ ان کم بختوں کا عالم یہ کہ کوا کان لے گیا تو دوڑ پڑے کوے کے پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حالات ان لوگوں کے ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس امت کا افضل ترین طبقہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اس امت کے افضل ترین طبقے میں ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے غایت محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے ایک حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور پھر اخیر میں ایک وضاحت پیش کروں گا۔ میرے عزیزوں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب بصرہ پہنچے اپنی خلافت کے زمانے میں، بصرہ پہنچے تو لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا مولا علی کے استقبال کے لیے، ہزاروں کا مجمع۔
حضرت مولا اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن ہیں، روایت کرنے والے خود مولا حسن ہیں، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے پوری حدیث نقل کی، بڑی تفصیلی ہے، میں مختصر بتاؤں گا۔ وہاں جب پہنچے تو مولا علی کے چاہنے والوں کا مجمع تھا، اس میں ایک شخص بڑے مجمع میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولا علی، ہم ایک مسئلہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس بارے میں آپ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے تعلق سے آپ سے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ اللہ کے نبی نے آپ سے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے تعلق سے کہ میرے بعد علی تم خلیفہ بننا؟ ایسی کوئی بات رسول پاک نے آپ سے فرمائی تھی؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی وصیت مجھ سے فرمائی ہوتی تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ابو بکر و عمر کو حضور کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا، چاہے میرا کوئی ساتھ دیتا یا نہ دیتا، میں اکیلے پڑ جاتا تب بھی ان دونوں کو حضور کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا۔ اگر رسول پاک نے مجھ سے ایسی کوئی وصیت کی ہوتی، اور یہ واقعہ بھی ہے، ذرا سوچو یہ عقل کے کتنے پیدل ہیں۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کربلا کی جنگ صرف اس لیے ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھا۔ تو حضرت حسین کا کردار کیا ہے کہ خاندان پورا کٹ جائے، شہید ہو جائے منظور، مگر ایک باطل شخص کو جو خلافت کے لائق نہیں ہے اسے ہم کبھی خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کردار حسین ہے، یہ بیٹے کا کردار ہے، تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب بیٹے کا یہ کردار ہے تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ واقعی اگر رسول پاک علیہ السلام نے کوئی وصیت کی ہوتی تو سارے صحابہ ایک طرف، سارے اہل بیت ایک طرف، مولا علی کبھی بھی منبر رسول پر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے، مگر مولا علی نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے مشورے میں شریک رہے، ان کے حکم پر جہاد کرتے رہے، ان کے زمانے میں قاضی بن کر مقدمات کے فیصلے کرتے رہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر کی زندگی میں بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی، حضرت علی سے زیادہ ان تینوں کو کون جانتا ہے؟ آج کا رافضی زیادہ جانتا ہے یا مولا علی؟ حضرت امام حسن زیادہ جانتے ہیں یا آج کا رافضی؟ امام حسین زیادہ جانتے ہیں یا آج کا رافضی؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ حضرت شیخین اور حضرت امام حضرت عثمان غنی کی شان تو الگ ہے، ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی ایسا میٹر میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین ایک راستے پر ہوں اور ساری دنیا کے رافضی دوسرے راستے پر ہوں، تو آپ کس پر چلیں گے؟ ارے بولیے بھائی، ہمارے سردار تو وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے جنت کا سردار بنایا۔ ارے بولو، جو جنت کا سردار ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو بس ہم دکھا دیتے ہیں کہ جنت کے سرداروں کا راستہ کیا ہے۔ بولو، اور کردار کتنا کر رہا ہے کہ خلافت تسلیم نہیں کریں گے یزید کی،
چاہے پورا خاندان شہید کرانا پڑے۔ یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے امام حسین کا کردار، یہ ہے اہل بیت کا شان ایمان۔ تو اب آئیے میں آج فیصلہ ہی کر دیتا ہوں، بالکل ایسا فیصلہ کہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ عقیدہ یہاں سے لے کے جانا، اور وعدہ کیا ہے کہ جس راستے پر جنت کے سردار ہیں اللہ ہمیں وہی راستہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ساری امت کے ماموں جان، کاتب وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کی ہدایت عطا فرما، علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، انہیں دین کا فقیہ بنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ سارے فضائل و کمالات جو صحابہ کی شان میں ہیں وہ ان کے لیے بھی شامل ہیں۔ اور میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ۔ جس مسلمان کو آپ مسلمان جانتے ہیں، جس کا ایمان آپ کے سامنے ہے، جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی وفات ہوئی آپ کو پتا نہیں، ارے وہ اپنے گھر میں مرا، ہاسپٹل میں مرا، آپ پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ زندگی بھر اسے مسلمان ہی جانو۔ ارے بولو بھائی، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن خوانی کرو، جو بھی کر سکتے ہو، حالانکہ ہمیں پتا نہیں کہ آخری وقت اس کا کیسا گزرا۔ ارے بولو ہے، جسے مسلمان جانتے ہیں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا ہے، کفن پہنانا ہے، جنازہ پہنانا ہے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنا۔ ارے بولو ہے، یہ ساری امت کا اجماعی فیصلہ ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ ہاں، اگر کسی مسلمان کے بارے میں یقینی طور پر علم ہو گیا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، معاذ اللہ، کفر کی نشانی اس پر پائی گئی، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یا جو بھی عمارت کفر ہیں ان میں سے کوئی کام اس نے کیا، ٹھیک ہے، اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اب وہ مرا تو ہم اسے کافر اور مشرک اور مرتد ہی سمجھیں گے جب تک کہ اس کا توبہ، صحیح توبہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ ارے بولو صحیح ہے یہ؟ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لائے ان کی وفات تک پوری دنیا کی رافضیت، پوری دنیا کی رافضیت ان کا کوئی کفر ثابت کرے، بولو ان کا کفر ثابت کرے، معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس شان سے ہوئی کہ آپ نے اخیر وقت میں اوراد و وظائف اور کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آخری وقت آیا تو فرمایا کہ رسول پاک کا کرتا مجھے پہنا دو، میرے پاس رسول پاک کے تبرکات ہیں، آپ کے ناخون شریف ہیں، آپ کے کچھ بال ہیں، آپ کے مونچھوں کے تراشے ہیں، وہ میری آنکھوں پہ، میرے لبوں پر، میرے سینے پر اور میری دھڑک دل کی جگہ پر اسے رکھ دینا، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ اس شان سے حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابیت تو ثابت ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح، صحابیت تو ثابت ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح۔ اب اگر تمہیں کوئی دوسری بات کہنی ہے تو ان کا کفر ثابت کرو، جو زندگی بھر کیا تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی تم نہیں ثابت کر سکتے۔ اب میں ایک بات بتاؤں، حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھو، حالانکہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اخیر وقت میں
جب آدمی نظام میں مبتلا ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ اس کے سامنے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو، حکم یہ ہے کہ کلمہ آپ پڑھو تاکہ وہ سنے۔ وہ اتنی سختی میں ہوگا، اتنی شدت میں ہوگا کہ جب پڑھنے کے لیے کہو گے تو ہو سکتا ہے انکار کر دے، ارے جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے اس میں کوئی اچھی بھی بات کہتا ہے، ارے یار چھوڑو ابھی رکو، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم کہیں سے آتے ہیں، کہیں سے غموں میں ڈوبے ہوئے، پریشانی میں ڈوبے ہوئے، کوئی کام بیکار ہو جاتا ہے تو گھر پہ آتے ٹینشن رہتا ہے، اس میں اگر ہماری بیوی اچھی بات بھی کہتی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا۔ تو جب آدمی موت کی سختی میں ہوتا ہے تو وہ سختی انسانی زندگی کی تمام سختیوں میں سب سے زیادہ اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ بڑی شدت ہے موت میں، بڑی شدت ہے۔ حکم یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو، یہ مت کہو، بلکہ آہستہ اس کے سامنے خود پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھے۔ یہ حکم ہے نا۔ اب اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر نزاع کے عالم میں موت کے وقت بالکل جانکنی کا وقت جب آ گیا، اگر کوئی کلمہ کفر بھی نکل جائے، بہت اہم مسئلہ بتا رہا، اگر کوئی کلمہ کفر بھی اس کی زبان سے نکل جائے تو اس کو اس پر محمول کرو کہ موت کی شدت نے اس کی عقل کا توازن بگاڑ دیا ہے، اور یہ حفوات بکرا جیسے آدمی نیند میں بک دیتا، اسے مسلمان ہی جانو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ پوچھ لیجئے مفتیان کرام سے، پوری ذمہ داری سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ ہے حکم، اور یہ کمبخت اتنے محروم القسمت ہیں کہ رسول پاک کے صحابی کو معاذ اللہ کافر اور منافق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ ذرا دیکھو، میں جو دکھا رہا تھا کہ ایک راستہ جو جنت کے جوانوں کا ہے وہ کیا؟ کردار حسین یاد رکھنا کہ جو باطل تھا سمجھوتا کبھی نہیں ہوگا، چاہے خاندان مٹ جائے، مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے جوانوں کے بڑے سردار حضرت امام حسن کے سامنے صلح کی بات رکھی اور کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ مجھے خلیفہ مانیں، تو امام حسن نے بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی۔ امیر معاویہ وہ ہیں جو حسن حسین کے خلیفہ ہیں، امیر معاویہ وہ ہیں جو امام حسن اور امام حسین کے امام ہیں۔ ہمارا جملہ سن رہے ہو؟ امیر معاویہ وہ ہیں جو امام حسن امام حسین کے خلیفہ۔ کردار حسین یہ بول رہا ہے کہ اگر باطل ہوتا تو کربلا کی طرح جنگ ایک اور ہو جاتی، اگر باطل کا ہاتھ ہوتا تو بیعت نہیں ہوتی، جنگ ہوتی، مگر ہاتھ امیر معاویہ کا تھا، ہاتھ حق کا تھا، اس لیے جنت کے دونوں سرداروں نے بیعت کر لی۔ اب جسے دونوں سردار اپنا امیر مانے، بولو وہ سارے سنیوں کا امیر ہے کہ نہیں؟ تو جانے دو رافضیوں کو جہنم میں، ہم جائیں گے جنت کے جوانوں کے ساتھ۔ اس لیے وقت بھی پورا ہو گیا اور میں